حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 21واں پارٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، جو مکالمہ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ ہوا طور سینائی پر، جس کا ترجمہ ہے: اور اے موسیٰ، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی تھی؟ اس نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، چنانچہ بے شک ہم نے تیری بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے کے بعد کیا ہوا، جس کا ترجمہ ہے: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، تجھے کس چیز نے روک رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ۔ میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ نے کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبریل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہی ترغیب دی۔ موسیٰ نے کہا، تو دفع ہو جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ لیکن بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی جو سزا تھی وہ بہت خطرناک تھی، اور وہ تھی موت، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے بچڑے کی پوجا کرنے کا جو جرم تھا وہ بنا سزا کے نہیں چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں جو اونچے طبقے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی توبہ کو ظاہر کریں۔ انہوں نے ان میں سے 70 کو چنا اور ان سے کہا کہ فوراً اللہ کی طرف دوڑو اور معافی مانگو اس چیز کے لیے جو تم نے پہلے کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینائی پر لوٹ آئے ان 70 لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے بات کرتے ہوئے سنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سیدھے بات کر رہے تھے۔ یہ شاید آخری معجزہ تھا جو انہوں نے دیکھا، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ معجزہ کافی ہوگا اس دین کو ان کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی یہ 70 لوگ جو تھے، انہوں نے جب اس معجزے کو سنا تو مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، ترجمہ: اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ظاہر کر دیا کہ جو لوگ سخت دل تھے وہ اسی دنیا کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا تو ان کے اوپر خطرناک بجلی کی بارشیں ہوئی، اور ایک زلزلے نے ان کی روحوں اور جسموں کو ایک بار میں ہلا دیا، اور وہ سب مر گئے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس سیریز کو جاری رکھیں گے، اس کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔